کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، اور پھر اتنی اتنے میں ایک لفظ یوز کرتا ہوں حضرت موسیٰ کے لیے، بہرحال نبی ہیں، تقدس احترام کے مطلب لاڈلے ہیں پروردگار کے، اور مطلب اللہ سے کہہ رہے ہیں مجھے آپ کو دیکھنا ہے. مطلب اللہ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مگر نہیں، خدا کہہ رہے لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. کہا نہیں مجھے دیکھنا ہے. وہ جو لوگ ساتھ تھے کہا نہیں ہمیں تو دیکھنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ داستان کتنے لوگوں کو کلیکٹ کیا، پھر لے کے گئے، کتنے خاص لوگ تھے. اور جیسے ہی وہ ایک جلوہ طور پہ آیا وہ تو سب مر گئے جو ساتھ گئے تھے. حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے. وہ تو پھر ہوش آیا تو کہا پروردگار اگر یہ میں واپس جاؤں گا کہ یہ مر گئے تو لوگ مجھے کیا بولیں گے. تو بہرحال ان کو زندہ کیا، ان کو واپس بھیجا پروردگار. نہیں کہ لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. پروردگار میں کیسے محبت کروں کہ جب میں تجھے دیکھ نہیں سکتا. وہ یہ ہے نا کہ ویسے میں کیسے محبت کروں، میں کیسے مطلب میں دیکھ نہیں سکتا. تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. وہی امام حسین کہہ رہے ہیں کہ جو اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی، وہ نابینا ہو جائے، تو پھر کیسے دیکھوں؟ کون سی؟ کہا یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور آپ کا وجود ہے جو دیکھ سکتا ہے. اب اس کا دیکھنا اس کے دیکھنے سے فرق ہے. وہ محسوس کرتا ہے، یا یوں کہیں کہ وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے کہ جہاں پر وہ خود بکھر جاتا ہے، خود نہیں رہتا، میں نہیں رہتی، اور سب اپنے معشوق میں گم ہو جاتا ہے. اس کے لیے انسان اپنے آپ کو اس قابل کرے، اپنے روح کو اس مقام پر لے کے جائے. عزیزان محترم، بہت شہداؤں کے واقعات، علماؤں کے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی بدن سے پرواز دی ہے. ہاشم حداد، سید ہاشم حداد، آیت اللہ قاضی طباطبائی جو کہ آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے استاد تھے، علامہ طباطبائی کے استاد تھے، ان کے شاگرد ہیں سید ہاشم حداد. عالم دین نہیں ہیں، لوہار ہیں. لوہے کا کام کرتے تھے کربلا میں، بہت عرصے تک یہ کرتے تھے، اور آیت اللہ قاضی سے شاگرد تھے، اور چاہتے تھے کہ نفس کی تربیت ہو، نفس کمال پہ پہنچے، روح بزرگ ہو. ہمیشہ اپنے استاد کی خدمت میں جب جاتے تھے تو کہتے تھے کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو جو میری مدر ان لا ہیں، کیونکہ غریب تھے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے آمنے سامنے، جو کماتے تھے اس کو باکس میں ڈال دیتے تھے، اور اس پہ لکھا تھا جس کو جتنی ضرورت ہے لے جائے، اور جو بچتا تھا آخر میں گھر لے کر آتے تھے. تو وہ غربت کے حالات. تو کہتے ہیں میں جب بھی گھر جاتا ہوں تو جو میری مدر ان لا ہیں وہ مجھے بہت سناتی ہیں، یعنی مجھے برا بلا بولتی ہیں. تو آیت اللہ قاضی نے ان کو کہا تھا کہ آپ کا امتحان یہی ہے. ہر شخص کا الگ امتحان ہے، ہر شخص کا الگ امتحان ہے. جو امتحان ایگزام 5th کلاس میں بچے کا ہوگا وہ میٹرک میں یا او لیول میں یا اے لیول میں نہیں ہوگا. جو MBA میں ہوگا وہ ڈاکٹر کا نہیں ہوگا. سب کا امتحان الگ ہے. ان کا امتحان تھا کہ خاموش رہنا ہے. یہ ایک دفعہ گھر گئے، انہوں نے اتنا برا بلا بولا کہ یہ چھت پہ چلے گئے. چھت پہ ان کو اتنا بولا کہ ان کا لوگ کیا سنیں گے محلے میں. یہ وہاں سے نکلے اور کربلا میں رہتے تھے. کربلا اس ٹائم اتنی ایکسپینڈڈ نہیں تھی، تو جنگل تھا، اس طرف بھاگنے لگے. بھاگتے بھاگتے کیا دیکھا کہ خود بھاگ رہے ہیں. یعنی وہ جو وجود تھا، میں اس لیے آپ کو آہستہ آہستہ لے کے آ رہا ہوں تاکہ آپ میری باتوں کو تھوڑا تھوڑا سا سمجھ سکے. وہ جو وجود تھا، یہ تو بدن ہے نا، جو وجود تھا وہ باہر آ گیا، جو میں اصل میں میں ہے. اور دیکھا کہ وہ بھی ساتھ بھاگ رہا ہے. کہتا ہے میں نے اسی لمحے میں میرا وہ وجود پرواز کر گیا. میں نے اپنے آپ کو کربلا کے اوپر دیکھا. میں نے وہ ایک عجیب نظارے دیکھے، دنیا کے، رنگ کے، کائنات کے. اور بس کوئی دنیاوی خیال آیا، ایک دم وہ واپس آ گیا. ایک دم. یعنی کیپیسٹی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس بدن سے آزاد کروا سکتا ہے. ہم تو اسی بدن میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں تو اچھی خوشبو لگانی ہے، آپ بالکل لگائیے. گھڑی اچھی پہننی ہے، جوتے اچھے پہننے ہیں، کپڑے اچھے پہننے ہیں، فلانی چیز ایسی ہونی چاہیے، فون فلانا ہونا چاہیے. ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم تو خدا کو کہہ بھی نہیں رہے. جیسے حضرت موسیٰ نے کہا
کہ میں پروردگار تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ہم تو متوجہ ہی نہیں ہیں، ہمارے ذہن میں تو کہیں ہے ہی نہیں کہ ہم نے خدا کو دیکھنا بھی ہے کہ نہیں دیکھنا، یا ہم خدا سے ملنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہتے. جبکہ داستان کربلا لقاء اللہ ہے، خدا سے ملاقات ہے. یہ خود سید الشہداء نے فرمایا، جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ہم جو اپنے خون کی قربانی دے سکتا ہے اور جو دنیا کو ترک کر سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، جسے خدا سے ملاقات کرنی ہے، جس خدا سے ملاقات کرنی ہے. میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم اس بات کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ یہ مجلس خدا سے ملاقات ہے، ہم خدا سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. اگر خدا ہمیں یہاں نہیں ملے گا تو پھر آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا خدا، کیونکہ کہیں اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس نے یہ کہہ کر بلایا ہو کہ تم خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو آؤ. مانا امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو اگر خدا سے ملاقات چاہتے ہو. اللہ صلی اللہ محمد